محمد اکرم خان آپ کے پروگرام اکرم خان کے ساتھ حاضر ہے۔ ساتھیوں، اس پروگرام کے تحت میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کا تعارف ان دوستوں سے کرواؤں جنہوں نے تاریخ میں اور یا معاشرے میں کوئی کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ اگرچہ اس پروگرام کے تحت جو پہلی قسط میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں میں نے ایک ملن پارٹی جو ہم دوستوں کے ساتھ منائی تھی اس کے کچھ حصے آپ کو دکھائے تھے اور میں نے چند دوستوں کا تعارف آپ سے کروایا، لیکن اس پروگرام کا چونکہ طوالت اتنی ہو گئی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو پہلے پروگرام میں آپ نے اس وقت کے جو ہمارے چیف منسٹر RTO ملتان ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، جو آج کل یہاں ٹیکس ایڈوائزر ہیں FTO کے، اور ڈاکٹر ذوالقرنین ترمذی، وہ بھی یہاں ملتان میں RTO کے چیف منسٹر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے سلیم آصف صاحب چیف منسٹر RTO ملتان رہے ہیں، جو آج کل یہاں ایڈوائزر انشورنس ہیں فیڈرل منصب کے، اور میں نے ان کا آپ سے تعارف کروا دیا تھا۔ اور اسی پروگرام میں ہمارے کچھ دوستوں نے اپنے شعروں سے بھی اس محفل کو گرمایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ باقی اس پروگرام کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آئیے آج ہم اس پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر خالد اقبال صاحب۔ خالد اقبال صاحب تو نوجوانی میں ان کو دیکھا کرتا تھا، جب سرفراز خان جب پروڈیوسر ہوتے تھے تو یہ ان کے کمرے میں مجھے ملا کرتے تھے۔ تو آج 25-30 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ آج کل کنٹرولر ریڈیو پاکستان ملتان لگے ہیں، اور ان کا پودا لگانے میں اس پوسٹ کا خورشید ملک کا، یہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے، تو انہوں نے یہ سیٹ کریٹ کی جس کی وجہ سے آج ان کا یہ شاگرد یہاں ملتان میں کنٹرولر لگا ہوا ہے۔ بڑا لٹریری آدمی ہے اور بڑا پیارا دوست ہے جی ہمارا، اور میں حیران ہوں، کل پہلی دفعہ میں اس کو فون کیا 25-30 سال کے بعد، تو اس نے میری آواز سنتے ہی مجھے پہچان لیا، تو اس نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ اچھا، اب آ جائیں جی سرفراز خان صاحب۔ سرفراز خان صاحب کا تعارف کیا ہے کہ یہ میرے اور جبار مفتی کے کلاس فیلو ہیں۔ ہم لوگ 78-79 میں جب لاکل ملتان پڑھا کرتے تھے تو یہ سرفراز خان صاحب سے تعارف ہوا۔ شام کو ہم 7 مسکیٹرز مشہور ہوتے تھے اپنے کالج میں، ان میں سے یہ بند تھے۔ اور سرفراز خان صاحب لکیسٹ ون تھے کہ یہ نیشنل اسمبلی آفیسر لگے پہلے، پھر اس کے بعد یہ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور میں پروڈیوسر سلیکٹ ہو گئے اس کے ٹیلی ویژن کے۔ تو ساتھ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار میں ریڈیو پاکستان ملتان کا پروڈیوسر بھی سلیکٹ ہو گیا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ کیا کروں۔ میں نے کہا یار شریف آدمی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بھائی ٹی وی کے تم پروڈیوسر سلیکٹ ہو گئے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ریڈیو ملتان میں تم نے کام کرنا، چھوڑو ملتان کو، میں یہاں ہوں نا۔ لیکن یہ کہتا ہے نہیں یار میں نے یہاں ٹیبا سلطان پور کر رہنے والا ہے، تو لہٰذا اس نے کہا جی میں نے تو 15 دن اس نے وہاں ایک شام غزل پروگرام کیے، اور اس کے بعد یہ چھوڑ کے یہاں ملتان آ گیا، اور اس نے پروڈیوسر جوائن کیا۔ پروڈیوسر سے اللہ نے ترقی دیتا دیتا یہ ماشاءاللہ کنٹرولر ریٹائر ہوا ہے جی پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن میں، ہائیسٹ پوسٹ ہے وہاں کی۔ اور سرفراز خان صاحب میرے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، اور ان کو ریڈیو پاکستان میں ہی لے کے آیا تھا اپنے پروگرام جمع ہردم رہا، جس طرح میں جبار مفتی کو لے کے آیا تھا تو ان کو بھی لے کے آیا۔ تو اس کے انٹرویو کے فوراً بعد یہ اور ایک مدثرہ خاتون تھی، مدثرہ منظر، ایک پروڈیوسر ریڈیو پاکستان ملتان میں تھیں، وہ ہسٹری میں خالد صاحب تھی، تو اس کو میں لایا پروگرام میں۔ تو یہ دونوں لڑکے سوال یہ تھے کہ دونوں پروڈیوسر سلیکٹ ہو گئے، اور مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ پرسوں چوتھ چائنا کے ریڈیو پہ پروگرام کر رہے تھے، تو میں نے کلپ دیکھا تو اس میں انہوں نے کنفیس کیا کہ مجھے اس ریڈیو کی لائن میں لانے والا اکرم خان ہے۔ اور آج بھی انہوں نے کوئی لائیو پروگرام کیا 3 سے لے کے 5 بجے تک، اس میں بھی شاید انہوں نے میرا ذکر کیا، مجھے عامر شہزاد نے بتایا۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ تشریف لائے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی آج کل، تو یہاں آئے تھے تو میں نے کہا یہ دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے، اور یہ میری پوسٹیں میں لگاتا ہوں فیس بک پہ، خوش ہوتے ہیں کہ یار تم کم سے کم دوستوں کو اکٹھا تو کرتے ہو۔ اب یہ صاحب جو ہیں ممتاز خان صاحب، یہ انجینئر ہیں بیسیکلی طور پر، ایسی اریگیشن رہے ہیں، ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذوالقرنین ترمذی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ایسی اریگیشن جی، تو وہ بھی سر اسی فیلڈ میں تھے۔ انجینئر صاحب کا جو کمال یہ ہے کہ شکوہ جواب شکوہ ان کے ماسٹر،
سکوت ڈھاکہ پہ یہ اتنا بولتے ہیں، اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتے ہیں کہ کس کس بندے نے ہمارے ساتھ غداری کی، کس کس بندے نے پاکستان کو توڑنے میں اپنا پورا ہاتھ رکھا۔ پھر ان کو فلوٹ کا بجانے کا بڑا شوق ہے، بانسری بڑا خوبصورت بجاتے ہیں۔ ستار جو اتنا مشکل فن ہے کہ جس میں آپ کی انگلیاں چیری جاتی ہیں جی، لیکن ان کو جناب بجانا آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کے یہ ڈائریکٹر رہے ہیں، اور کالا باغ کے اوپر جو ان کی ریسرچ ہے کہ اگر آپ ان کی ریسرچ سن لیں، اگر آپ میرے فیس بک پہ جائیں، میرے جو یوٹیوب چینل پہ جائیں، تو انہوں نے پروگرام کیے ہیں۔ عامر شہزاد نے شاید کئی پروگرام ان کے کیے ہیں جس میں وہ انہوں نے پانی کے اوپر کہ پاکستان اور دنیا کی تباہی کی جو سب ہوگی، جب کبھی بھی ہوگی تو پانی کا ہاتھ سب سے زیادہ ہوگا، اس کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو باز صاحب آپ کا بہت شکریہ، میری کوتاہی کوئی ہو تو۔ اب آ جاتے ہیں جی علی سخندر۔ یہ بیسیکلی مجھے میرا بات تھوڑا سا پہلے ہوا ہے ان سے، میرے چھوٹے بھائی پرنسپل ہیں تو یہ ان کی کلیگ ہیں، کلاس فیلو ہیں، اور وہاں پر ہمارا یہ میرا بیٹا ایسے 6 مہینے پہلے وفات پا گیا، تو یہ تشریف لائے افسوس کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا۔ یہ بڑے انگریزی کے پروفیسر ہیں جی، یہ بھی خواجہ صاحب سے جونیئر ہیں خاصے، لیکن ان کا اسد عریف کے یہ بیٹے ہیں، اسد عریف صاحب یہاں یونیورسٹی کے بہت بڑے ایلیٹ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر دانشور ہیں، ان کے بیٹے ہیں جی۔ اور لندر کالج ملتان کے یہ پرنسپل ہیں، جہاں سے میں نے 71-73 میں انٹر کیا تھا، اور انہوں نے پرسوں یا کل اپنی بات پہ میرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ لکھے، تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کو جب میں دعوت دی تو انہوں نے کہا میں بالکل آؤں گا، تو بہت شکریہ جی۔ ساتھ بیٹھے ہیں سرفراز بھٹی صاحب، یہ ایم اے انگلش بھی ہیں، LLB بھی ہیں، یہ ملتان میں ڈیٹس کھجوروں کا ان کا باغ ہے اور مینگو کا باغ ہے، اور ان کے چوک فراز کے نام سے انہوں نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ بیسیکلی تو یہ زمیندار ہیں یہاں کے، اور ان کے بچے خاصے پڑھے لکھے بچے ہیں، اور یہ بھی ہماری اس نئی جو گروپ ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور بڑا میزبان ہیں اچھے کھانا کھلانے میں اور ملنے ملانے میں، اور میں بڑا مشہور ہوں کہ ایک دو باتیں یاد کرنا چاہتے ہیں، ابھی جب میں سب کا تعارف کرا دوں گا پھر مجھے ایک دو باتیں سنیں گے۔ ساتھ جواب مفتی صاحب ہیں جی، یہ پیشے کے اعتبار سے تو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں ملتان کے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جواب مفتی آپ کلاس کر رہے ہو تو باقی ہم سمجھ جائیں گے، باقی آپ سمجھ جائیں گے۔ اچھا، وہ آتا ہے کہ اس کو خورشید ملک کو نا ان سے گلا رہتا ہے کہ شاید ہم کسی اور طرح کلاس کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے بڑی اپ رائٹ لائف کی۔ یہ بات آپ نے کر کے اور مشہور کر دیا، میں تو پھر بھی پردہ رکھا۔ اچھا جی، جواب مفتی صاحب ماشاءاللہ جی یہ ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر DHMS کے، میں بھی تاپس کا ڈاکٹر ہوں، یہ بھی ہیں، اور یہ 2-3 دفعہ میرے کلاس سالوں میں LLB ہونے کٹھے کی تھی۔ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ جب ہم نے لا پر لیے انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو ان کو میں نے کہا کہ گاڑی پوسٹ کرو۔ اچھا، اس جواب مفتی خبر اخبار کے بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں، یہ کئی FM کے انچارج رہے ہیں، اور ان کا میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ میں اور یہ پروگرام کر رہے تھے ریڈیو پاکستان ارلی 80s میں، تو ان دنوں نا ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے تھے سر ضیاء الحق صاحب، تو وہاں سے ایک ہمیں لائن آیا کرتی تھی، یا پروڈیوسر زیادہ سے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نے آج یہ پروگرام کس طرح کرنا ہے، تو ہمارا پروگرام آیا کہ جی آپ نے نوجوانوں میں بے چینی کیوں ہے، تو یہ سبجیکٹ آیا۔ اب میں نے انہوں نے اور 4-5 اور لڑکے تھے، اس زمانے میں ہم لڑکے تھے بھائی 23 سال کے، تو ہم نے پروگرام شروع کیا، تو میں نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ بے چینی کیوں نہ ہو، پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید لائف تھا یہ ریکارڈ تھا، کہ نوکری ملتی نہیں ہے تو بے چینی تو ہوگی، لیکن اس زبان میں تھا کہ اگلا پروگرام کرنے سے پہلے میں انٹر ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر ہو گیا، تو یہ ملتان بورڈ آف ایجوکیشن سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کے یہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بڑے اوبیڈینٹ ہیں، اور مجھے یہ بھی عزت بخشی ہے انہوں نے کہ میں نے ان کے پیچھے کئی مسائیاں پڑھی، حافظ قرآن ہے کلاس، اور تلاوت زبردست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے اپنے ادارے میں بھی اور دوستوں میں بھی۔ آپ کا سب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، وہ ساتھ بیٹھے ہیں قریشی صاحب، فروغ قریشی صاحب،
یہ سیکٹری ہیں جی بورڈ آف ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کے. یہ ان کو میں نے کل خصوصی طور پر دعوت دی. میں نے کہا جی ہم چونکہ اب ٹیسٹ والے بندے نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے, اور میرے ساتھ ڈاکٹر سلیل صاحب, ڈاکٹر صاحب اور سلیل آصف صاحب, کیونکہ ہم ٹیسٹ کے بندے ہیں یا چیف کمشنر رہے ہیں ملتان کے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں کم از کم اور نہیں تو کبھی مہینے میں ایک دفعہ اکٹھے ہو جایا کریں. تو فریش صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. ساتھ بیٹھے ہیں جی ڈاکٹر فرید شریف صاحب. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صاحب کیا چیز ہیں. پچھلے دنوں میں جب وکیل ان کے سامنے پیش ہوا, بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن کے کالجز ہیں, یہ پچھلے دنوں میں ایک کلائنٹ کے سلسلے میں ان کے سامنے پیش ہوا. یہ تھے ہمارے الیکشن کمیشنر کے نمائندے تھے, جن کے پاس ہم نے کیس پیش کیا. تو بعد میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا آپ نے ہمارے پروگرام میں ضرور آنا ہے. تو ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایم اے اکنامکس میں سدا پی ایچ ڈی اکنامکس میں کیا ہوا ہے جی. تو بڑے ملتان کے جی زندہ دل اور پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے, اور بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ہماری دعوت کو قبول کیا کریں گے. اگرچہ یہاں جتنے دوست ہیں ہمارا اس میں کوئی پروفیشنل کوئی تعلق نہیں ہے. صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں آپس میں, اچھا اگر دوسری مبارک ان کو دینی ہے تو وہ میں یہ ڈی پی آئی پنجاب جس کے ہو گئی ہے, تو آپ کو سر بہت مبارک. سر شہزاد صدیقی, عامر شہزاد صدیقی, ان کا تعارف تو یہ ہے کہ انہوں نے شمیمارا کے ساتھ ایک پروڈکشن کی. یہ ان کی جوانی کی اگر فوٹو دیکھیں تو ہیرو سے کم نہیں تھے, ابھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں. یہ اینکر ہیں مختلف ٹی وی اسٹیشنز کے, اور انہوں نے ڈیلی کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں. آج کل کے انہوں نے سرفراز خان کا 4 گھنٹے کا لائیو پروگرام کیا. پی ٹی وی پہ کرتے ہیں, پی ٹی وی پروگرام کرتے ہیں. یوٹیوب پہ تو یوٹیوب ان کے ہیں لیکن یہ اس پہ بھی کرتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ان کی بڑی گہری سر جب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو بولنے میں کمال ہے. 6 کتابوں کے مصنف ہیں جی, اور ہماری دعوت اکثر قبول کرتے ہیں. اور انہوں نے مخاطب خان صاحب کی کئی انٹرویوز بھی کی ہیں. میں نے بھی ان کا ایک انٹرویو کیا تھا فورٹ منرو میں. یہ پچھلے سال پھنس گئے تھے جب لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, تو یہ اس وقت میں ان کو بار بار ٹیلی فون کرتا تھا کہ یار مجھے بتاؤ ہم ہمارے کیا کر سکتے ہیں. تو ان دنوں پھر جواب ہوتی ہے, سب دوستوں نے اس کے لیے خاصی محنت کی اور پھر ان کو ریسکیو کیا ہیلی کاپٹر پہ. یہ لوگ واپس آئے تو پھر میں نے پروگرام کیا. تو ایکچولی اس کے انلاز شاید کوئٹہ کے رہنے والے ہیں, تو اس کو رستوں میں تو پتا تھا, لیکن اس نے کسی کو چھوڑا نہیں اکیلا. یہ سب دوستوں کو پھر ریسکیو کر کے یہ پاکستان واپس ملتان لے کے آیا. شہزاد آپ کا بہت شکریہ. اچھا جناب پروفیسر اظہر جواد صاحب, ماشاءاللہ یہ کسی زمانے میں جیسے سرفراز خان صاحب میرے پروگرام میں آتے تھے تو یہ بھی ان دنوں لیکچر تھے, تو یہ ہمارے پروگرام جمع میں آیا کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ دوستی ہو گئی, اور ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ اب ہم کسی کھانے پہ جب تک ان کو ساتھ نہ رکھیں تو ہماری وہ محفل مکمل نہیں ہوتی. اور کمال کے یہ سر پینٹر ہیں, پینٹنگ کرتے ہیں کمال کی شاعری کرتے ہیں, کیلیگرافی کرتے ہیں. اور بس پچھلے دنوں کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو تھوڑا سا کمر کا پرابلم ہوا ہے, لیکن یہ جب بھی میں دعوت دیتا ہوں ان کو تو یہ ضرور تشریف لاتے ہیں. ان کے تعلق سر یہ بھی ہے کہ یہ میرے استاد بھی رہے ہیں سول لائنس کالج میں, اردو پڑھایا کرتے ہیں. یہ کئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا اب کیسر نقوی صاحب یہ ایسے ہی ینگ ہیں جیسے یہ آج سے 1971 میں نے ان کو دیکھا تھا جب ریڈیو پاکستان ملتان کا آغاز ہوا. تو یہ 2 آدمی ہوتے تھے جی ملتان میں. ایک تو تھا سرود سیر پروگرام ہوتا تھا, اس میں یہ تھے اپنے قمر حسین اور یہ کیسر حسین. یہ دونوں پروگرام کرتے تھے جس سرود سیر صبح صبح پروگرام ہوتا تھا, اور وہ دنیا میں سارے کام چھوڑ کے یہی کام کرتی تھی کہ صبح 7 سے لے کے 8 بجے تک پروگرام ضرور دیکھتے. اور اس کے ان کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کئی پریزیڈنٹس کئی پرائم منسٹرس کی جب بھی کوئی اسٹیج پروگرام کوئی فنکشن ہوتا تھا تو یہ اس کی کمپلین کرتے تھے. اور انہوں نے اس کے علاوہ ٹی وی پہ خوبصورت خواتین کے ساتھ ایز اے ہیرو بھی انہوں نے پارٹ پلے کیے ہیں ٹی وی کے ڈراموں نہیں جو ماشاءاللہ اس دور کی جو خواتین, لیکن کریکٹر کے ماشاءاللہ بڑے پاک صاف نیک ہمارے دوست ہیں جی. اور ان کو میں تو
چونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں. میں 75-6 میں ان کا پروگرام سعودی صاحب تھا, اس میں میں نے کوئز پروگرام میں حصہ لیا تھا. پرفارمنس ہے, پرائڈ آف پرفارمنس. ہاں جی, پرائڈ آف پرفارمنس بھی ان کو ملا ہوا ہے. اور ریڈیو ملتان کی پہلی آواز, ہاں ریڈیو پاکستان کی پہلی آواز ہے. یہ سرفراز خان یا خورشید ملک یا خالد, تو ان کے میں یہ کہہ دوں شاگردوں میں تو یہ کوئی نہیں ہے. اور ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں اپنے ساتھ لائیں, کیونکہ یہ جب باتیں سناتے ہیں تو کمال کی باتیں سناتے ہیں. ان کا میں نے ایک آدھے گھنٹے کا انٹرویو کیا, انہوں نے پھر اس زمانے کی ساری باتیں ہمارے ساتھ کی, اور میں چاہ رہا تھا کہ ان کو آج کے پروگرام میں. اب آ جاتے ہیں یہ خورشید ملک صاحب. یہ میرے گریجویشن کے گورنمنٹ ڈگری کا لیا کہ میرے کلاس فیلو ہیں, اور یہ ہائیسٹ پوسٹ جو پاکستان کی ہے وہ ڈی جی ریڈیو پاکستان, ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. انہوں نے ایز اے پروڈیوسر اس کا اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. ان کے بچے بھی ماشاء اللہ میرے خیال 1 یا 2 پروڈیوسر ہیں, اور یہ ینگ آدمی ہیں, یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, اور اکثر آپ کے جو براڈ کاسٹنگ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے دیہاتی پروگرام میں نہ صرف خود انہوں نے اپنی کمپیننگ کی, بلکہ یہ پروڈیوسر تھے ہی تھے نا, لیکن یہ شمشیر حیدر ہاشمی ہوتا تھا, اور کئی بندے جو دور کے عزیز خان صاحب, ملک عزیز احمد صاحب, تو یہ ان کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے. اور خورشید ملک کے ماشاءاللہ ملتان کی جو سوشل لائف ہے ان کا ایک بڑا نام ہے, اور ہم ان کو عرصہ دراز سے چونکہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہم یہ مہربانی کرتے ہیں کہ ہم دوستوں کو کبھی نہ کبھی کھانے میں اکٹھا کر لیتے ہیں. لہٰذا میں خورشید ملک صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بدلائی ہو گیا, تو آپ کا بہت شکریہ. اب آ جاتے ہیں پروفیسر نسیم شاہ صاحب. یہ گورنمنٹ سائنس کالج ملتان کے پرنسپل رہے ہیں. یہ کالم لکھا کرتے ہیں مختلف اخباروں میں, اور یہ بھی میرے پروگرام جماعت مرواں میں جب 80s میں ہم کرتے تھے تو اس میں آیا کرتے تھے. تک میں نے ٹویٹ کیا تھا اس دور میں. آج کل جو پاکستان اخبار ہے جی اس کے یہ اداریہ بھی لکھتے ہیں. اچھا, یہ پاکستان اخبار کا اداریہ بھی لکھتے ہیں, اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے شاگرد خاص ہیں یہ, اور ہماری شعر و شاعری میں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو ہر دفعہ ہر ہمارے پروگرام میں ہم دوستوں کو گفٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں شعر سناتے بھی ہیں. تو سر نسیم شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ہر لبیک پہ تشریف لے آتے ہیں, اور میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری آپ کی سمجھ خاشی کی میں نے, لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ سب کا تعارف ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں سب دوستوں کا ان کا تعارف ہوا, لیکن ان کے بارے میں شاید میں واحد ہوں جو کچھ کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. تو یہ پر فٹ آتا ہے. یہ میں نے انہیں ان کی نوجوانی میں دیکھا, بلکہ یہ تو وہ لوگ خواجہ سلیم رضا اور محمد اکرم خان صاحب, یہ ہمارے ملتان کے افق پر چمک رہے تھے ان دنوں. ہر روز اخبار کے اندر ان کے کالم چھپ رہے ہوں, ان کے آرٹیکلز آ رہے ہوں, اور ہم تو انہیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے بالکل صحیح بتایا, ریڈیو کا راستہ دکھانے میں مجھے محمد اکرم خان صاحب نے بڑے مہربانی کی, مجھے لے کر گئے, اور وہاں سے یوں سمجھے کہ ہمیں ریڈیو میں کچھ کام کرنے کا شوق رہتا, وہ یہ کریڈٹ اکرم خان صاحب کو جاتا ہے. تو دوستوں کے دوست ہیں, ہر وقت کبھی کسی وقت ان سے یاد کیجیے, یہ خود بھاگے دوڑے چلے آئیں گے. یعنی کہتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پر ہے. دوسری کی اچھی بات یہ ہے کہ تعلقات کو بنا کر رکھنے کے لیے روزانہ رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایس ایم ایس کرے گا, تو فون کرے گا, کچھ ذہن سے نکل نہ جائیں, لیکن ان سے برسوں بعد بھی کوئی ملے اسی خلوص محبت اور جوش کے ساتھ. اور اچھی اخلاقیات میں سے ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوں تو اسے پوری گرم جوشی کے ساتھ آپ سب گواہ ہوں گے. جب بھی اکرم خان کو آپ نے کال کی ہے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا خان صاحب کیا حال ہے, ملک صاحب کیا حال ہے, خواجہ صاحب کیا حال ہے, ایسے جناب ٹھیک ہے آپ کا حکم ایسے آپ کروایا, مجھے بڑی عزت ہے. یہ ان کا انداز ہوتا ہے, یعنی وابستگی کے ساتھ, وابستگی کے ساتھ. یہ کہتے ہیں تو اس طرح یہ بڑے ہماری قسم کے شخصیت ہیں ہمارے ملتان کے سب یہ جو ڈائریکشن افسر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اکثر ریٹوں کے انوائٹ کرتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, دوستوں کا تعارف ہوتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں, تعلق بڑھتا ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جب بھی ملتان آنا ہو تو آپ
خان صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ شکوہ اور جواب شکوہ کے کچھ اشعار سنا دیں. لاکھ یہ پستی کے مکی کیسی اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تاج و مسجود ملائک یہ وہی عالم ہے، عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار کے انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار کے انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شک شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، شک شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے. اب یہ علامہ اقبال ہی کر سکتے تھے. آج کے پروگرام کے آخر میں سرفراز خان سے ڈاکٹر خالد اقبال صاحب اور ڈاکٹر فرید شریف صاحب اور خورشید ملک سے درخواست کرتا ہوں کہ دوستوں کی ترقی خوشی میں کیک کٹنگ سیرمنی کریں. جی جی بنا رہے ہیں جی، کریں آپ. خان صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. نہیں کمال کرتے ہیں جی، کمال کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت مبارک.